السلام علیکم، نمستے پیارے طلباء۔ کلاس چھٹی کے سبجیکٹ آسان اردو کے لیکچر نمبر 3 میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے تیسرے لیکچر میں اپنے کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے اہمیت زبان پر گفتگو کی تھی اپنے پہلے لیکچر میں، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے اہمیت اردو زبان اور اردو ادب پر گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا سبق نمبر پہلا ہے، جس کا نام حمد ہے۔ یہ لیکچر سننے کے بعد پیارے طلباء آپ حمد پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور حمد کی تشریح یعنی کہ حمد کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مشکل الفاظ کے معنی جان پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اب سب سے پہلا سوال پڑھنے سے قبل میرا سوال یہ ہے کہ حمد کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، حمد کیا ہے؟ دیکھیے، گزشتہ لیکچر میں لیکچر نمبر 2 میں نے آپ کو اردو ادب کے بارے میں بتایا تھا۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ اردو ادب 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک حصہ نظم یعنی شاعری والا حصہ تھا، دوسرا حصہ نثر تھا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حمد در حقیقت شاعری ہے، اور اس کا واسطہ ہمارا اردو ادب میں حصہ نظم سے ہے۔ اب حمد کی تعریف کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ آئیے حمد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد، جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجیب پر نکالے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے، جاڑا گرمی بار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، گائیں بھینسیں عجب بنائیں، کیا دودھ کی ندیاں بہائیں، روشن آنکھیں بنائیں 2 قدرت کی بار دیکھنے کو، 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ پیارے طلباء، یہ نظم، یہ حمد محمد اسماعیل میٹھی صاحب نے لکھی ہے، یعنی کہ اس حمد کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میٹھی صاحب ہیں۔ دیکھیں پیارے طلباء، حمد کہتے ہی اس نظم کو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب یہ شاعر صاحب اسی حمد میں اسی پروردگار کی ہی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ دیکھیں، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس میں خوبصورتی ظاہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے اس کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ وجود بخشا ہے، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے ہر چیز کا رنگ ڈھنگ علیحدہ ہے، اور کوئی بھی چیز حکمت الہی سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کسی بھی چیز کو، کائنات کی چیز کو دیکھیں گے، آپ کو اس سے خدا کی قدرت دکھائی دے گی، اس میں آپ محسوس کریں گے کہ اس کا خالق کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، شاعر فرماتے ہیں کہ یہ اس کی قدرت ہی ہے کہ پھولوں میں خوشبو ہے، پھر اسی کی قدرت سے ان مہکتے ہوئے پھولوں پر پرندے آتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں چڑیوں کے عجیب پر نکالے خدایا۔ اب شاعر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے چڑیا، جو ایک اڑنے والا پرندہ ہے، اس کے پر بنائے تاکہ وہ اڑ سکیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں پھول ہیں عطر میں بسائے کہ پھولوں میں خوشبو ہی خوشبو لگائی۔ اور آگے شاعر جو ہے موسموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ شاعر فرماتے ہیں خدایا تیری بنائی ہوئی موسموں میں ہر موسم کا ایک اپنا مزہ، اپنا ایک انداز ہے، ہر موسم میں انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شاعر اس کی پھر بنائی ہوئی مخلوقات پہ آتے ہیں کہ گائیں بھینسیں عجب بنائیں کہ اللہ، اے مالک، اے پروردگار، تو نے کس طرح سے گائیں بنائی، بھینسیں بنائی، اور ہمارے انتظام کے لیے، ہمارے خوراک کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے انہی گائیں سے اور بھینس سے جو ہے ہمیں خوراک مہیا کی۔ کہ آگے فرماتے ہیں کیا دودھ کی ندیاں بہائی، انہی سے پھر دودھ نکلتا ہے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ آگے شاعر پھر اپنے وجود پہ آتا ہے، یعنی اب شاعر انسان کو ایکسپلین کرتا ہے، انسان کے وجود کو دیکھ کر کہتا ہے روشن آنکھیں بنائی دو دو، اے اللہ تو نے ہم انسان کو یعنی کہ ہم کو دو آنکھیں روشن دی، جس میں تو نے روشنی رکھی، جس میں تو نے نور رکھا، جس وجہ سے ہم کہ آگے فرماتے قدرت کی بار دیکھنے کو۔ یا اللہ، کیا شاعر فرماتے ہیں کیا اللہ نے ہمیں دو آنکھیں بس یوں ہی دے دی؟ نہیں، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی تو تاکہ ہم قدرت کو دیکھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کے وجود کو سمجھیں، اس خالق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرماتے ہیں دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کرے زبان کھولیں۔ دیکھیں بیٹا، شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دو ہونٹ دیے، ہونٹ کہتے ہیں لپس کو، یعنی آپ کا لپس کو ہونٹ کہا جاتا ہے، کہ ہمیں دو ہونٹ دیے تاکہ ہم منہ سے بول سکیں، اور بولیں بھی کیا پروردگار، شکر اس کا کریں، کہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے انسانوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی ہماری زبان کھلے تو ہماری زبان سے شکر کے الفاظ نکلیں، نہ کہ ناشکری کے الفاظ نکلیں۔ اور شاعر نے یہاں پر ہمیں چھپے ہوئے الفاظ میں کسی کی غیبت کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور چغلی سے بھی ہمیں شاعر نے منع کیا ہے کہ ہمیں کسی کی چغلی، کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں، بلکہ اس زبان سے جب بھی ہم بات کریں تو سامعی کو ہماری بات سمجھ آنی چاہیے، اور بات اس کے دل پہ لگنی چاہیے، نہ کہ اس کے دل پر زخم بن کر لگیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نظم، اس حمد کے شاعر محمد اسماعیل میٹھی صاحب ہیں، جنہوں نے بہترین پیغام دیا ہے۔ آئیے اب اس میں چند مختلف جو مشکل الفاظ تھے ان کو دیکھیں۔ بیٹا، ایک لفظ تھا خوشنمائی، خوشنمائی کی معنی خوبصورتی ہے، ادا لفظ تھا، اس کی معنی رنگ ڈھنگ ہے، حکمت کہتے ہیں، دانائی کو دانائی یعنی عقل مندی، رت یعنی موسم، اور نرالی یعنی جدا جدا، اور بسا یعنی خوشبو سے بھر دیے۔
امید ہے بیٹا، اور یہ آپ نے نظم پوری حمد جو ہے منہ زبانی یاد کرنی ہے، اور یہ آپ نے گھر میں بالکل منہ زبانی یاد بھی کرنی ہے، اس کو گھر میں دوبارہ پڑھنا ہے اور ان الفاظ کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کو آپ نے طرز کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام علیکم۔